شب برات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہی پیاری عادت کریمہ کہ ہر ایونٹس، ہر کوئی بھی آنے والا دن، آنے والا مہینہ، آنے والی شب، آنے والی رات، اس سے پہلے ہی صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار فرما دیتے۔ واہ واہ، حالانکہ یہ وہ صحابہ ہیں جو آلریڈی نیکیوں پر سبقت لے جانے والے ہیں، غافل تو ہم ہیں نا۔ اللہ، یہ تو وہ صحابہ ہیں جو آلریڈی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے، کوئی نفلی عبادات بھی نہیں چھوڑنے والے، فرائض و واجبات تو دور کی بات، اللہ، اس پر بھی وہ سبقت لے جانے۔ اس کے باوجود ذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہو کہ فائدہ دے گی، واہ واہ واہ، اس آیت مبارکہ کے تحت حضور تعلیم امت کے لیے وقتاً فوقتاً، اور جیسے ہی شب برات تو ابھی نہیں، شعبان کا مہینہ جو ہی آتا تو اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے پہلے ہی سے لوگوں کو آگاہ فرماتے۔ پہلے یاد رہے، ذہن میں رہے کہ یہ شعبان اسلامی مہینوں میں یہ جو شعبان 8واں مہینہ ہے، اس کے اگر صرف معنی پر ہی ہم غور کریں تو اس کے معنی ہی 3 معنی اس کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو تشعب سے اس ماخوذ، اس کا اصل مصدر ہے کہ اونچائی یا پہاڑ کی طرف جانے کا، واہ واہ واہ، یا بھلائی کی طرف جانے کا راستہ۔ واہ واہ واہ، اور جو احادیث کی مبارکہ سے اس کا معنی اخذ کیا گیا تشعب یعنی تفرق کے معنی میں، جی، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر کو تفرق فرما دیتا ہے۔ اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے ہی پہلے سے صحابہ تو پہلے سے کرنے والے تھے، صحابہ کے توسط سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ پیغامات تھے کہ وہ کس طرح ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تربیت، ترغیب و ترہیب کا سلسلہ ہم وقت انسان کو جاری رکھنا چاہیے، اس سے کبھی مایوس نہ ہو، معاشرہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، ماحول کیسا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن ترغیب و ترہیب بہر صورت فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ نہ جانے کس دل پر اثر کر جائیں، وہ ایک دل بھی قبول کر لے تو انشاءاللہ آپ کی بخشش کا ذریعہ۔ واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس مہینے کے متعلق جو فرامین ارشاد فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ، اور کان احب الشہور الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان، سب سے زیادہ محبوب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ، اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ آتا ہے، جب سے ہی آپ نے پہلے سے ہی اس شعبان کے مہینے کی بشارتیں دینا شروع کر دی، اور کیا کہا؟ رجب شہر اللہ۔ اور سب سے بڑی بات، 12 مہینوں میں سارے مہینے آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی مہینے کو ایسے، رمضان بھی بڑا بلند برکتوں والا مہینہ، لیکن اس مہینے کو جو نسبت حضور نے فرمائی نا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، واہ واہ واہ، وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ واہ واہ، تو یہ حضور نے اپنی طرف اسے منسوب کیا، بات ختم ہو گئی اس پر کہ یہ آقا کا مہینہ ہے، امیر اہل سنت تو اسے آقا کا مہینہ، اور اس پر باقاعدہ ایک رسالہ، بلکہ میں یہاں ضمناً عرض کروں گا تو امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے، بلکہ میں اس پر مشورہ دوں گا کہ اسے ہر شخص مطالعہ اس کا کرنا شروع کر دے، تاکہ اسے پہلے سے ہی رمضان کے مہینے کی بھی اس کی تیاری ہو جائے، اور اس رات کے حوالے سے بھی اس کے فضائل اس سے آگاہ ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ آپ ہی اس کے حوالے سے فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ 4 راتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بھلائی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ، اور اس راتوں کو جس نے پا لیا گویا کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ فرمایا عیدین کی 2 راتیں، عیدین کی عاشورہ کی شب، شعبان کی شب، اور ایک روایت میں ہے کہ عرفہ کی شب، اس کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا۔ تو اس طرح شعبان کے حوالے سے، اس خاص 15ویں شب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کسی اور شب کے بارے میں فرمائے ہوں، فرمایا یغفل الناس عنہ، کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اللہ، یغفل الناس، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور یہ حالانکہ صحابہ کا دور، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام غافل نہیں، لیکن حضور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی قیامت تک لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اور ایک چیز کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی رات ہے۔ فرمایا کہ
یرفع فیہ اعمال العباد، اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. یہ اتنی اہم رات ہے، اتنی خاص اہم رات ہے کہ لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اور حضور اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میرے اعمال مجھے اس پسند ہے کہ نہ اٹھائے جائیں مگر اس حال میں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں. حضور حضرت غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاص اس شعبان کے مہینے کے الفاظوں کی بھی تقسیم کر کے فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی جو الفاظ ہیں، اس میں اس کی شین جو ہے وہ شرف سے تعبیر ہے، اس کی عین علوف سے تعبیر ہے، اس کی الف جو الفت سے تعبیر ہے، الفت الہی سے تعبیر ہے، اس کی نون جو اس کی بے جو ہے وہ بر سے تعبیر ہے، بھلائی سے تعبیر، اور اس کی نون اللہ رسول کے نور سے تعبیر ہے. گویا کہ جو اس شب میں عبادات کا اہتمام کرے، اس کا اہتمام، اس میں خاص طور پر نفلی عبادات، دیگر عبادات کا دعا کا اہتمام کرے، فرمایا کہ اسے بزرگی بھی حاصل ہوگی، اسے شرف بھی حاصل ہوگا، رب کی الفت بھی نصیب ہوگی، رب کی معرفت بھی اسے نصیب ہوگی، اور اللہ کی اور رسول کی نور سے منور ہو اس کا قلوب. کیا کہنا ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.